آج میں نے آپ کے سامنے 71 کبیرہ گناہوں کی تفصیل بیان کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان 71 گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ان بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، تائب ہونے اچھے کاموں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کوشش کی تھی سابقہ جمعہ میں کچھ بیان کر دوں، لیکن ایسا نہیں ہوا، تو میں پھر سے یہ گرچہ گناہ کبیرہ اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن 71 یعنی 71 اس لیے بیان کیے کہ میرے استاذ محترم مفتی محمد امین نقشبندی صاحب کی یہ کتاب ہے، انہوں نے بڑے مستند طریقے سے یہاں 71 گناہ کبیرہ جمع کیے ہیں۔ میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ پتہ ہو کہ ان سے بچنا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ ہیں۔ یاد رہے، گناہ کبیرہ وہ بڑے گناہ ہیں جن کا توبہ کیے بغیر معافی نہیں۔ عمومی آپ بیانات میں سنتے ہیں یہ خیرات کرو یا یہ نیکی کرو تو اتنے گناہ معاف، یہ تلاوت کرو اتنے گناہ معاف، فلاں کام نیکی کرو اتنے گناہ معاف۔ وہ صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں۔ کبیرہ گناہ تب ہی معاف ہوتے ہیں جب اس گناہ کو پہلے چھوڑیں پھر استغفار کریں۔ ابھی پچھلے دنوں میں سوال آیا تھا رمضان میں کہ توبہ اور استغفار کرنے میں فرق کیا ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ توبہ کا مطلب کہ آپ اس غلطی، اس گندے کام، برے کام کو چھوڑ دیں، یہ ہے توبہ۔ استغفار یہ ہے کہ اب آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اللہ کی بندگی زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کے اسماء گرامی پکاریں، اللہ سے ورڈبرلی ہر طرح سے اپنے اس گناہ کو معاف کرنے کی ریکویسٹ کریں، یہ استغفار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکیدیں کی ہیں کہ استغفار کرو۔ گناہ سے چھوڑ کر، گناہ کو ترک کر کے استغفار کرنی ہے، اور گناہ اسی طرح کرتے جا رہے ہیں تو پھر استغفار کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم نے گناہ کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے، تو آپ یہ 71 گناہ جو بڑے بڑے عمومی ہیں اس کو سن لیں، جس میں مجھ سمیت کس میں جو یہ گناہ کبیرہ کی خامی ہے وہ دور کریں، فوری اس کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں اس گناہ کو، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں وربلی رجوع لائیں، یا اللہ میں نے یہ غلطی اب کرنی ترک کر دی ہے، مجھے اب معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، ابھی میں نے چھوڑ دی ہے، چھوڑ کے توبہ کریں۔ یہ گناہ کبیرہ جو آپ 71 پڑھیں گے، یہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے، اس گناہ کو چھوڑیں گے نہیں، اس کی معافی نہیں ہوتی۔ چاہے رات دن آپ عبادت کرتے رہیں، وہ ساری روایتیں، احادیث یا حکایتیں اکٹھی کر لیں جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ آپ کرتے جائیں، گناہ یہ والے معاف نہیں ہوں گے، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ اس گناہ کو چھوڑا نہیں جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار اعادہ نہیں کیا جائے گا کہ میں آئندہ نہیں۔ نمبر 1، شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ مشرک جانتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں لفظ، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا مشرک بن جاتا ہے، مسلمان ہی نہیں رہتا، یعنی یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہتا، مشرک ہو جاتا ہے، اور مشرک کی ہمیشہ دوزخ میں سزا ہے، کبھی وہ دوزخ سے نہیں نکالا جائے گا۔ خدا نہ خواستہ اللہ ہمیں معاف کر دے، کوئی شرک کرتا کرتا مر گیا ہے تو وہ کبھی جنت کے قریب بھی نہیں آئے گا، خوشبو بھی نہیں سونگھے گا، اس کے لیے ہمیشگی دوزخ ہے، کیونکہ وہ مشرک مرا ہے۔ اللہ نے خود انما المشرکون نجس، مشرک پلیت ہے، شرک کرنے والے کو پلیت کہا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ بہت ساری آیاتیں آپ نے قرآن میں
شرک کو رد کرنے کی اللہ نے تاکید کی۔ شرک کو اللہ بہت ہی ناپسند فرماتے ہیں، سورۃ اخلاص بھی اس کی تائید کر رہی ہے۔ تو شرک کسی طرح کا بھی آپ اس سے بچیں گے، یہ انسان کو مشرک بنا دیتا ہے اور ہمیشہ جہنمی۔ اور کچھ شرک نہیں لیکن شرک کا شیبہ پایا جاتا ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ تعظیمی سجدہ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا سمجھ کے سجدہ نہیں کر رہے، تعظیم کے لیے کر رہے ہیں، گرچہ کچھ پچھلی امتوں میں یا بادشاہوں میں یہ تعظیمی سجدہ رواج ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی بادشاہوں کو تعظیمی سجدہ کیا جاتا تھا، اور بھی بہت سارے، لیکن تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ آپ کسی بزرگ، کسی ولی اللہ، کسی مزار پر بطور تعظیم سجدے کی طرح جھک کر، ناک کو پیشانی لگا کر، چاہے اللہ کا تصور کریں کہ میں اس کو سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہوں یا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہوں، لیکن تو نے سامنے دربار کے اس طرح کیا ہے، یہ تو نے شرک کیا ہے، یہ حرام کا کام ہے۔ تعظیمی سجدہ بھی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا نام آپ نے سن رکھا ہے، وقت کا بادشاہ، اکبر بادشاہ یا مغلی بادشاہ بڑے بڑے گزرے، ان کے دور میں بھی تعظیمی سجدے کا رواج تھا، خاص کر اکبر بادشاہ کہ تعظیم کے لیے سجدے کی طرح نیچے زمین پہ سر لے جاتے۔ اب بادشاہ نے جب بلوایا، پیغام بھیجا کہ مجدد الفسانی بزرگ جو ہیں وہ پیش ہوں، اب ان کے فوراً دماغ میں آیا کہ وہاں دربار میں جب میں پیش ہوا تو سجدے کی طرح نہ پوز بنایا تو بادشاہ تو نہیں چھوڑے گا، اس کی توہین ہو جائے گی۔ وزراء بیٹھے ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہیں، سفراء بیٹھے ہیں، اور اس کے سامنے سارے لوگ آتے ہیں، ایک رواج ہے کہ سجدے کی طرح جھک کر پھر آگے بادشاہ کو اس طرح سلامی دی جانی ہے، تو اس روٹین سے ہٹ کر، رواج سے ہٹ کر تو نہیں چلنا، برا لگتا ہے۔ اور ہم بہت ساری جگہ رسم و رواجوں میں کھو کر اپنے آپ کو خراب کر لیتے۔ اب اتنا دباؤ پڑا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پر، کیونکہ وہ اس تعظیمی سجدے کو بھی شرک کہتے تھے، تو اسی چیز کو رد کرنے کے لیے تو بادشاہ بلوا رہا تھا، اور اس نے کون سی وزارت دینی تھی، اس لیے تو بلا رہا تھا کہ ادھر آئے گا کرنا پڑے گا، نہیں کرے گا تو تون لا دیں گے، سزا دیں گے کہ بادشاہ کے دربار میں تو نے تعظیم بجا نہیں لائی۔ لیکن آپ کتراتے رہے، چڑاتے رہے، بالآخر ایک ایسا وقت آیا کہ جانا پڑا، فوجی گرفتار کر کے لے گئے۔ اب وہاں دربار میں داخل ہونے کے جو بھی راستے تھے، ان میں سے ایک چھوٹا راستہ بھی تھا، چھوٹا دروازہ بھی۔ فوج سے کہتا ہے کہ مجھے وہاں چھوٹے دروازے سے گزار دو، تمہاری مہربانی، بادشاہ کے پاس پیش کرنے کے لیے گرفتار جو کر کے لے گئے، تو مجھے وہاں سے گزار دو۔ اور جب وہاں سے گزارا گیا تو وہ بالکل بادشاہ کے تخت کے قریب تھا، وہاں سے جب گزارا گیا تو وہ نیچے بیٹھ کے اور اپنا سر نیچے کر کے تو آگے بادشاہ کے پاس بیٹھ کے جا کے، کہ دیکھنے والے مجمع کو یہ پتہ لگے کہ اس نے بیٹھا ضرور ہے، لیکن یہ ترکیب ان کی سجدہ تعظیم سے بچنے کی تھی۔ تو سجدہ تعظیم بھی جائز نہیں، وہ بھی حرام ہے، آپ شرک سے بچیں۔ دوسرا گناہ کبیرہ، ماں باپ کی جائز نافرمانی سے بچنا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ماں باپ کی جائز نافرمانی، یعنی وہ کام کہتے ہیں والدین جو جائز ہیں اور آپ آگے سے نہ کرتے ہیں تو آپ نے یہ گناہ کبیرہ کیا ہے۔ فوری آپ اس گناہ سے، اس عادت سے چھوڑیں کہ آئندہ فرما برداری کے طرف آئیں، اور پھر اپنے والد سے بھی اور اللہ سے بھی معافی مانگیں۔ جائز اگر اماں ابا کہے کہ ڈکیٹی کرنی ہے، فلاں غلط کام کرنا ہے، تو پھر طریقے سے چپ ہو جائیں، جواب دے دیں، طریقے سے ٹال دیں۔ لیکن جائز کام کہ باپ کو مدد کی ضرورت ہے، والدہ کو دوائی کی ضرورت ہے، تمہاری آمدنی پیسوں کی ضرورت ہے، تمہارے پاس رہنے کی ضرورت ہے، کہیں کام بھیجنا ہے، کوئی بھی جائز کام ہے، آپ کو نماز کا کہہ رہے ہیں، مسجد میں جانے کا کہہ رہے ہیں، جو بھی جائز کام والدین کو پیش آتے ہیں وہ اپنے اولاد کو کہے، اور اولاد آگے سے کہ میں نے نہیں کرنا، یا چپ بھی کر جائے اور کرے بھی نہ، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔
اس روش سے بھی اسے بچنا ہے۔ تیسری بات، نماز فرض چھوڑنا جان بوجھ کر، کبھی اتفاقیہ سوتا رہ گیا یا کوئی بے ہوش تھا یا کوئی اور جگہ ایسی جگہ پھنس گیا، جان بوجھ کر نماز فرض چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جب تک توبہ نہیں کریں گے، یعنی کہ اعادہ نہیں کریں گے کہ میں آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا، یہ اللہ سے کمٹمنٹ کریں گے کہ آئندہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور پھر اس کے بعد جتنی نمازیں پیچھے چھوڑی ہیں، سال 2 سال 3 سال 10 سال، اس کی قضا نکالنی ہے۔ وہ طریقہ آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے علماء سے، قضا نکالنی ہے، یعنی گناہ کبیرہ سے تائب ہونے کے لیے اس کا کچھ مداوع بھی ہے۔ قضا پچھلی ساری نمازیں نکالیں جتنے سال نہیں پڑھی، اور آئندہ ایگریمنٹ کر لیں کہ میں ہر حال میں پڑھوں گا، تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ شراب پینا گناہ کبیرہ آج کل جو بہت عام سا ہو گیا ہے، انڈین ماحول، انگریزی ماحول، پاکستان پیچھے نہیں رہا۔ بہت سارے یورپ کے ملک میں مسلمان اتنے پکے ہیں کہ میرے کچھ چند ملنے والے وہ کہتے ہیں جب کبھی پاکستان آتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ پاکستان یہ یورپ ہے، اور یورپ میں جاتے ہیں تو لگتا ہے وہ پاکستان ہے، کہ وہاں کے مسلمان جو ہے وہ شراب اور غلط کاموں سے بچتے ہیں، پردہ بھی کر رہے ہیں، اور یہاں جہاں آزاد ملک ہے، بنا ہی اسلام کے لیے، عام دھڑلے سے بڑے بڑے سٹوروں سے عام شراب مل جاتی ہے، ہر بندہ خرید رہا ہے، کوئی پرمٹ لائسنس کسی قسم۔ تو شراب پینا پلانا، شراب کے لیے جگہ دینا، شراب کے لیے برتن دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی اس میں بیچنے میں، خریدنے میں، پلانے میں، مہیا کرنے میں، یہ چھوٹے چھوٹے جو ہوٹل کھول لیتے ہیں، ہاں جی، وہاں لڑکے لڑکیاں کپل بٹھاتے ہیں، شراب عام مل جاتی ہے یا جوس جاز بھی ملتے ہیں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس کی کمائی کو بھی حرام کہا ہے علماء نے۔ آگے چلیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے فرمان ہیں اس میں سے کسی فرمان کی نافرمانی کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ایک پاک دامن مرد عورت پر تہمت زنا لگانا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آپ جانتے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں، یہ عورت کو زنا کرتے ہوئے نہیں دیکھا آپ نے، مرد کو زنا ایسے ہی اچھال رہے ہیں، آپ کو یہ گناہ کبیرہ کی پنش ہو جائے گی۔ یہ لیول گناہ کبیرہ کا جہنم میں لے کے جاتا ہے۔ جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں، آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ زنا کرتا ہے یا کرتی ہے، تو آپ کیوں کہتے ہیں؟ لوگ سارے کہتے ہیں، کہتے رہیں، آپ نے تو نہیں دیکھا، آپ کیوں گناہ کبیرہ میں آتے ہیں؟ اسی طرح تہمت لگانا ناجائز کسی پہ الزام، یہ آج کل عام جو ہو رہا ہے نا، یہ ٹرینڈ پچھلے 2-3 سال سے بچوں کو، جوانوں کو اسی ٹرینڈ میں کہ دوسرے پر تہمت لگانا، تو چور ہے، تو ڈاکو ہے، بلا دیکھے، دیکھا ہی نہیں کہ وہ چوری کر رہا تھا، ہاں جی، کہیں سے کسی عدالتوں نے ڈکلیئر بھی نہیں کیا کہ کہاں پہ کر رہا تھا، اور اپنے سے ہی کہی جا رہا چور ڈاکو، یہ تہمت ہے، یہ الزام ہے، اس کو بھی گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ تو چپ ہو جائیے نا، یہ فتنوں میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ پرفتن دور میں آپ گزر رہے ہیں، احتیاط کیجئے، معمولی نہ سمجھیے کسی پہ تہمت یا الزام لگانا، آپ سمجھتے ہیں معمولی بات ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، تہمت اور الزام گناہ کبیرہ ہے۔ آگے چلیے، قتل کرنا کسی کو ناحق قتل، جب بھی غصہ ہے کنٹرول کیجئے، غصے کو پی جائیے، یہ ثواب ہے، غصے کو استعمال نہ کیجئے، غصے میں قتل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سود کھانا، سود بھی بہت اس ملک کو اس ٹائم جو بدحالی ہے، یہ سود کی نحوست ہے، سود سے بچنا ہے، سودی نظام میں دینے لینے میں سودی رمت، یہ حرام گناہ کبیرہ ہے۔ یتیم کا مال کھانا، زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے لیکن نہیں دے رہا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ زنا کرنا یا زنا کرنے کے اسباب پیدا کرنا، زنا کرنے کے لیے جگہ مہیا کرنا، ایک گناہ کبیرہ ہے، اور اس پیشے سے بھی کتنی دنیا وابستہ ہو رہی ہے اہل اسلام میں، ایک لمبی دنیا اس طرف آ رہی ہے، جوان بوڑھے بچے زنا کی مستی میں کھوتے جا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کوئی بات ہی نہیں ہے، جو گھر مہیا کر رہا ہے، جو ہوٹل یا اڈا یا جگہ یا جو فون کر کے بکنگ کرا رہا ہے یا دے رہا ہے، یہ سارے گناہ کبیرہ، جہنم کا انتظام کر لیں، ہمیشہ نہیں رہنا آپ نے، سارے یہ لاشیں بننی ہیں، لاشیں۔ اسی طرح رشتہ داری بلا وجہ توڑ دینا،
ایسے ہی ناراض ہو جانا چھوٹی چھوٹی باتوں سے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ میدان جہاد سے بھاگنا، خیانت کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ خیانت چیزیں بھی ہوتی ہیں جس میں آپ خیانت کر لیتے ہیں، کوئی چیزیں آپ کے پاس رکھی اس کو چینج کر لیں یا اس میں سے کچھ لے لیں یا استعمال کر، خیانت۔ لیکن الفاظ، بعض راز بھی آپ کے پاس امانت ہوتے ہیں کہ آپ کو کسی نے کوئی بات کہی ہے، پہنچا جا تو آگے بتاتا پھر ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ کوئی مشورہ کیا تھا آپ سے میں نے، اور وہ مشورہ میں آگے لوگوں کو بتانا شروع، مشورہ تیرا میں میرے پاس امانت تھی نا، تو امانت خیانت ہے۔ آپ کسی کا راز بھی بتائیں گے، یہ گناہ کبیرہ۔ جھوٹی قسم کھانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آج کل بڑی جلدی سے لوگ قسم میں آ جاتے ہیں، قرآن کو، قسم کو جلدی سے ہی پلٹاتے ہیں۔ بھائی قرآن پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے کہ اس کو سمجھو، اس کو سمجھنے کے لیے دیا، اس میں قوانین زندگی ہے، نہ کہ اس کو اٹھانے کے لیے کہ قسموں کے طور پہ اٹھا رہے۔ ہاں جی، ہم نے تو قرآن کے ساتھ وہ حال کر رکھا ہے، ہم اپنے آپ کے ساتھ یہ برا حال کر رہے ہیں، لیکن ہماری نظر میں اکثر لوگوں قرآن کی جو ویلیو، وہ ایک لطیفہ سا ہے۔ وہ جج صاحب نے کہا، انڈیا کی بات ہے یہ، جج صاحب نے کہا بھی قرآن اٹھا، مسلمان تھا، لیکن وہ اکثر جیسے مسلمان اناڑی ویسے ہی انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ جج صاحب جو سزا دے رہے ہیں نا قرآن اٹھانے کی، یہ تو کوئی بہت بھاری چیز ہوگی، نیچے آ کے میں دب جاؤں گا، مر جاؤں گا، میں کوئی نہ چیسا۔ قرآن جب سامنے پیش کیا گیا، یہ جیسے وہ گیتا پیش کرتے ہمارے بھی ادھر، اب تو رسم کم پڑ گئی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب قرآن سامنے پیش کیا اللہ تو میں 100 چال ایسا، یعنی اتنا چھوٹا سا قرآن ہے تو میں 100 دو تو میں چال ایسا، یعنی اتنی کی وقت ہے ہمارے دماغ میں قرآن کی کہ بس چال ہونا ہے، جلدی نہ قرآن دی قسم کھا لینی ہے۔ لیکن یہ قسم کھانا جھوٹی گناہ کبیرہ ہے۔ کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے حلف دینے کی جائز جگہ پہ، لیکن جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نے نام لے لیا تو آپ بھی سن رہے ہیں، تو آپ پر اگر درود نہیں پڑھیں گے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں حضرت محمد، آپ نے سنا نا نام، میں بھی آپ بھی کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں کہیں گے تو یہ بھی۔ اسی طرح ریاکاری، دکھلاوا کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ریاکاریاں، دکھلاوے، اسی طرح حرام چیزوں کا استعمال بطور بناؤ سنگار یا بطور فوڈ، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کہ کوئی چیز اللہ نے قرآن میں حرام کر دی ہے، پینے کی ہے، پہننے کی ہے، استعمال کی چیز ہے، تو آپ پھر پہن رہے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ میں یہاں ایک مثال دے دیتا ہوں، سونا مرد کو منع ہے، حرام ہے، آپ نے پھر پہنی ہوئی ہے۔ بھائی حالانکہ وہ بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن آپ نے پہن رکھی ہے انگوٹھی سونے کی، آپ منگنیوں میں دیتے لیتے ہو۔ بھائی جب حرام ہے تو عورت کے لیے حلال ہے وہ استعمال۔ اسی طرح بناؤ سنگار کے جیسے یہ بال بگ وغیرہ بھی ملتی ہیں، میک اپ کے سامان بھی جو حرام چیزوں سے، خوشبو بھی جس میں شراب ہو، خوشبو بھی اس طرح سے حرام چیزوں سے جو بھی چیز بنی ہوگی، وہ پینے کی ہو، کھانے کی ہو، پہننے کی ہو، استعمال کی ہو، وہ اس کو استعمال کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں۔ کوئی ایسا موڑ زندگی میں آ گیا کہ آپ اللہ سے لڑنا شروع ہو گئے کہ اللہ نو ساڈا ہی گھر نظر آیا سی، ساڈا ہی بندہ انہیں مارنا سی اللہ نے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی تقدیر پر راضی نہ رہنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح کسی بھی اللہ کے بندے کی توہین، تحقیر اور مذاق اڑانا، یہ کٹھا فگر ہے۔ کسی بھی بندے کی توہین کرنا، کسی بھی بندے کی توہین کرنا، فضلو کہنا، ڈیزل کہنا، انتہائی گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کا نام بگاڑ کے پیش کرنا، تحقیر کرنا، توہین کرنا، مذاق اڑانا۔ مذاق اڑانا اس طرح کے، یہ ڈراموں میں اکثر 2 نمبر فضل الرحمان بھی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، 2 نمبر فلانا،
عمران خان 2 نمبر وہ کردار کر رہے ہیں نا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ دین سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی، اور پھر اس پہ عمل کرنے کی، مت کسی کی تحقیر کریں، مت کسی کا مذاق اڑائیں، مت کسی کی توہین کریں، الٹا نام نہ لیں، کسی کو چوہے نہ متضاد کریں۔ اور آپ اکثر یا مولوی نو پتہ ہے اب بڑا سود خور ویکھیا جے کتے، جس چیز کی تصدیق نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ سارے کہتے رہے آپ نے نہیں کہنا، یہ گناہ کبیرہ، یہ معمولی باتیں نہیں جو آپ سن رہے ہیں۔ اچھا گناہ پر خوش ہونا، کوئی چھوٹا سا بھی گناہ کر لیا اس پہ خوش ہو رہا، او دس رہا ہے میں فلانی نو پھا لیا، یا میں فلانے نو فلاں میں انہوں پتہ ہی نہیں لگیا، میں وہ جا ہاتھ بکھایا کہ میں چک لیا، حالانکہ وہ غلط کر کے ہے، چھوٹی سی غلطی کر آیا، اپا یہو جی کٹ ماری وہ ویکھدا رہ گیا، میں ہو یا فراڈ دھوکھا کیتا ہے انہوں پتہ ہی نہیں لگا تو میں نکلا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ اگر سمجھیں گے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح ملاوٹ کرنا، مہنگائی پر چیزوں کو روکنا، بلیک مارکیٹنگ گناہ کبیرہ ہے۔ میرے پاس چیزیں پڑی ہوئی ہیں، مجھے چاہیے اسی روٹین میں اسی قیمت میں بیچتا رہوں، اب میں دیکھا کہ چیزیں ختم ہو گئی، میں بھی اسمان نو لگ گیا، میں نے بھی اس کی چیز بڑھا، فائدہ چکو، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جس ریٹین سے آپ کی ریٹ چل رہا تھا اسی سے بیچتے جاؤ، اور لوگوں کو تنگ دیکھ کر آپ ریٹ بڑھا رہے ہو، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، یہ حرام ہوگا، یہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ عورتوں کا مرد کی طرح اور مرد کا عورتوں کی طرح لباس یا وضع قطع کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ہمسائے کو تکلیف پہنچانا، کسی کا نام بگاڑنا، مزدور کی مزدوری کھا جانا، دیتا نہیں، کام کروا لیا ہے لٹکائی جا رہا ہے، کئی بیچارے مارکیٹوں میں کام دے کے آتے ہیں جی پیسے نہیں ملتے جی کوئی تویز دو، گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح ہمسائے کو تکلیف دینا بھی گناہ کبیرہ ہے، ہمسایوں سے بنا کر رکھیں۔ اللہ غنی، راز کی باتیں، مرد کا اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہ کرنا، اور یہاں ایک گناہ کبیرہ یہ بھی لکھا ہے کہ عورت کا خوشبو لگا کر، کنواری عورت ہو یا کوئی بھی، اس طرح کا کپڑے اور خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ہوں ویکھاں گا تسی اپنی بیگماں نوں کیویں ڈک دے جے، اپنی بھیناں نوں، ماواں نوں، ہاں جی، سد تج کے اس طرح کا ماحول بنا کے کہ کشش پیدا ہو، بندے اپنے آپ انہوں ویکھن، زبردستی لک، ایسی لک بنا کے، خوشبو ہے دوروں پتہ لگے کوئی خوشبو کدھروں آئی، زبردستی ویکھنا پی جاوے انہوں، کپڑے انج دے ٹیٹ ویٹ زبردستی نظر پڑے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ عورت کا 3 دن سے زیادہ اکیلے سفر کرنا گناہ کبیرہ۔ اچھا عمرے کے لیے لے جاتے ہیں، حج عمرے کے لیے عورت محرم لے جاتی ہے، ادھر مہینہ سہیلی وال گئی ہے، مری اکیلی گئی ہے۔ بہرحال قبر پر سجدہ کرنا یا قبر پر چراغ جلانا بھی گناہ کبیرہ۔ یہ میں اپنے استاد کی کتاب پڑھ رہا ہوں تاکہ مجھ پہ کوئی فتویٰ رہے، چراغ جلانا بھی گناہ قبر پر، جلاندے جے نا بچوں واہ سارے، ایتھے دربار تے کھلوتے ہوندے جے تیل ڈال کے، گناہ کبیرہ جے، کیوں باڑ دے جے جا کے بھئی، اتنے بلب نہیں لگے، روشنی نہیں ہے، تواڈے کول تیل فالتو ہے تے اے باہر ڈبا پیا جے مسجد دا، تے پاؤ مسجد دا بل تاری 29,000 بل آیا اگلے مہینے نوں پتہ نہیں کنا گج وج کے آنا ہے، یہ کنے چلانی، یہ آخرت سنوارو۔ گناہ کبیرہ میں جا رہے ہیں، ادھر بتیاں جلا رہے ہیں درباروں پہ، قبروں پہ جلا کے رکھے ہوئے، جہالت۔ خودکشی کرنا، لوگوں میں عیب تلاش کرتے رہنا، امیر بندے کی تعظیم کرنا، ماڑے نو ٹھڈے مارنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تکبر کرنا، علماء کی تحقیر اور توہین کرنا، علماء کے خلاف بولنا، سب سے بڑا نقصان یہ 2-3 سالوں میں پہنچا ہے۔
پچھلے دنوں ایک شخص جو ہے نا اتنا بول رہا تھا، ایک ایسے عالم کے پاس سیاست میں ہے جس کا 1,00,000 شاگرد آگے عالم ہے، اس کے خلاف بک بک کر رہا ہے۔ میں کہا تجھے چنگی راہ لاتا ہے تینوں کسی نے؟ گندے لوگ بہت پیدا ہو گئے ان 3-4 سالوں میں، گندی زبان، بندی سوچ، بد اخلاق۔ 3-4 سالاں جی میں عذاب نہیں آیا اس ملک، دیکھو ان سارا کچھ کہات ہے، کچھ بھی نہیں، سارا قرض۔ بہت سارے اور بھی گناہ ہیں، لیکن اللہ اسی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو نیک بنائے، آمین یا رب العالمین۔